جو بائیڈن جو ہے نا انہیں ابھی کچھ عرصے بعد سعودی عرب کے دورہ کرنا ہے، اس کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ دیکھا جائے تو کچھ ہی عرصہ پہلے امریکی جو صدر تھے وہ سبق سکھانے کی باتیں کر رہے تھے۔ پاکستانی حکمران بھی جب الیکشن کرتے ہیں تو ان کی کمپین کسی خاص نعرے کے گرد گھومتی ہے، ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، ہم غربت کا خاتمہ کریں گے، ہم آپ کو امریکی غلامی سے نجات دیں گے۔ جو بائیڈن نے جب اپنی کمپین چلائی تو اس نے اس کمپین میں سعودی عرب کے خلاف نعروں کو باقاعدہ ٹیگ لائنز بنایا تھا، اس نے سعودی عرب کو اس میں ہٹ کیا، سعودی عرب کو ٹارگٹ کیا۔ جو بائیڈن بات کرنا چاہتا ہے محمد بن سلمان سے تاکہ ان کے تعلقات بہتر ہوں، وہ فیول کی کمی کو پورا کیا جا سکے، یومیہ پیداوار کو بڑھایا جا سکے، مگر اب الحمدللہ اس مرتبہ محمد بن سلمان نے ایٹیٹیوڈ دکھایا اور اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن سفارتی زبان میں جو مرضی کہیں، ایکچولی وہ وہاں پیش ہو کر معافی مانگنے جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امت کے مظلوم مسلمان اور ظالم دنیا۔ ہمارے جتنے بھی اوور دنیا میں دیکھیں جہاں بھی مسلمان ہیں ان پہ بہت زیادہ ظلم و ستم جو ہے نا کافی عرصہ سے جاری ہے اور ابھی تک یہ چلتا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک یہ چلتا رہے گا اور کب تھمے گا۔ اسی پہ گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عائش صدیقی صاحب اور ساتھ ساتھ میں عادل عزیز صاحب۔ عادل صاحب، آپ سے پہلا سوال میں جاننا چاہوں گا، فلسطین میں جو نا اسرائیلی مظالم ایک بار پھر جو ہے نا زور پکڑ چکے ہیں اور یہ عرصہ دراز سے چلتے آ رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہماری جو عالمی خاموشی ہے وہ بدستور قائم ہے عرصہ دراز سے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بڑی بدقسمتی کی بات ہے ڈاکٹر ماجد صاحب کہ فلسطین اب جو ہے وہ ایک زندہ لوگوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ عرب ممالک ان سے غداری کر چکے، ان کے سینے میں خنجر گھوم چکے، جس طرح اسرائیل کا ناپاک وجود عرب ممالک کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہوا تھا، اب وہی خنجر اپنے سینے سے نکال کر صرف فلسطینیوں کے سینے میں گھوم چکے۔ اسرائیل سے تعلقات ان کے بہتر ہو گئے، پہلے پوشیدہ تھے اب ظاہر ہو گئے، معاہدے ہو رہے ہیں، سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے، وزراء آ رہے ہیں، سیاحت ہو رہی ہے، مگر اس سب کے بیچ میں فلسطینی دنیا میں تنہا رہ گئے ہیں۔ نہ ان کی کوئی اپنی قوم ہے، نہ کوئی شناخت ہے، نہ ان کا کوئی اپنا ملک ہے، نہ کوئی زمین ہے، بلکہ جو زمین اوسلو معاہدے کے تحت انہیں ایک ذرہ برابر زمین انہیں دی گئی تھی، وہ بھی آئے دن اسرائیل کی تصیف پسندی کا شکار ہوتی رہتی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا حال ہی میں مغربی کنارے میں 3 مظلوم فلسطینی جو گاڑی میں سفر کر رہے تھے انہیں شہید کر دیا۔ ابھی ہم نے دیکھا الجزیرہ کی خاتون کے سر میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ تو اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل سے ہم نفرت کرتے ہیں یا اسرائیلی یہودی ہیں، یہ اسرائیل کے مظالم کے سبب کہہ رہا ہوں میں کہ اسرائیل وہ قوم بن چکی ہے جو سریعام قتل عام کرتی ہے۔ جس قتل عام کا رونا کل تک اپنے لیے رویا کرتے تھے ہولوکاسٹ نام نہاد کا، آج وہی قتل عام یہ مظلوم انسانوں کا کر رہے ہیں، اور یہ اب مسلمانوں سے بڑھ کر یا ایک مذہبی المیہ سے بڑھ کر انسانی المیہ بن چکا ہے۔ اس پہ مگر المیہ در المیہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا اپنا ضمیر نہیں جاگے گا تو دنیا کو کیا پڑی ہے کہ اس مسئلے میں آ کے دیکھے وہ۔ تو پوری جو زندہ ضمیر ہیں، جو چند ایک روشن دماغ امت میں باقی ہیں، ان کو سوچنا ہوگا کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کس طرح سے کریں، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا ماضی قریب میں انتقاضہ اول، انتقاضہ دوئم، کبھی قوم پرستی کے نام پر مسلح جدوجہد، کبھی اسلام کے نام پر مسلح جدوجہد، مگر اب بدقسمتی سے فلسطینی پیس کے رہ گئے ہیں ڈاکٹر ماجد صاحب، اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ اور آنے والے دنوں میں کوئی امید کی کرن ہمیں نظر نہیں آتی کہ کس طرح سے فلسطینیوں کی جو دکھوں کا دردوں کا مداوع ہو سکتا ہے۔ بس اللہ پاک سے ہم کامل یقین رکھتے ہیں، اور اللہ کی قدرت پر ہمیں کامل یقین ہے کہ اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرمائے گا، وگرنہ اب کوئی دنیاوی راستہ ان کے لیے نہیں بچا۔ بالکل عادل صاحب، آپ نے اپنی بات کے دوران کہا کہ میں بات اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ ہم اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔ ایکچولی ہم اسرائیل سے نفرت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ورنہ ہم کیوں کسی سے نفرت کریں؟ ڈاکٹر صاحب، میں ایک سوال کے ساتھ جو ہے نا اگلا سوال سے جاننا چاہوں گا کہ جو بائیڈن جو ہے نا انہیں ابھی کچھ عرصے بعد سعودی عرب کے دورہ کرنا ہے، اس کا انہوں نے اعلان کیا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو کچھ ہی عرصہ پہلے وہ امریکی جو صدر تھے وہ سبق سکھانے کی باتیں کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو سبق سکھائیں گے، اور بڑی انہیں باتیں کی تھی۔ تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ابھی کیا ایسا ہوا ہے کہ وہ اب دورہ کرنے جا رہے ہیں؟ کہ جب پاکستانی حکمران بھی جب الیکشن کرتے ہیں تو ان کی کمپین کسی خاص نعرے کے گرد گھومتی ہے، ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، ہم غربت کا خاتمہ کریں گے، ہم آپ کو امریکی غلامی سے نجات دیں گے۔ تو جو بائیڈن نے جب اپنی کمپین چلائی تو اس نے اس کمپین میں سعودی عرب کے خلاف نعروں کو باقاعدہ ٹیگ لائنز بنایا تھا، اس نے سعودی عرب کو اس میں ہٹ کیا، سعودی عرب کو ٹارگٹ کیا۔ پھر یہ ہوا کہ محمد بن سلمان سے بات کرنے سے بھی بائیڈن نے منع کر دیا۔ محمد بن سلمان بات کرنا چاہتے تھے اور جو بائیڈن نے بات کرنے سے اوائڈ کیا۔
مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے اور پھر الٹا بھی گھومتا ہے اور سیدھا بھی گھومتا ہے. ہر کمال را زوال, ہر کمال کو زوال ہے, ہر عروج کو زوال ہے. تو پھر یہ ہوا کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں فیول کی طلب کو پورا کرنا پوری دنیا میں ایک مسئلہ بن گیا. امریکہ اور اس کے ہواری ممالک جو ہیں وہ مہنگائی کی شدید زد میں آ گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے. ایکچولی اس وقت یہ مسئلہ پوری کی پوری دنیا کا مسئلہ ہو چکا ہے. آپ کے ساتھ ہی میں نے اپنا پہلا پروگرام جو بایو وار کے متعلق کیا تھا, میں نے اس وقت آپ کسی اور ٹی وی چینل کے لیے آئے تھے میرے پاس, مجھے یاد ہے. تو وہ ہم نے بایو وار پہ ایک پروگرام کیا تھا اور اس وقت میں نے یہ بتایا تھا کہ آنے والے 10 سالوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے, جس میں انفلیشن تھی, مہنگائی تھی, فاقہ کشی تھی, جنگیں تھیں, ایجنڈا ڈی پاپولیشن کو کیسے پورا کیا جائے. میں نے پورا آپ کو ایک پکچر دکھائی تھی اور آپ نے دیکھا کہ آج 2.5-3 سال کے بعد دنیا ایگزیکٹلی, میں چاہتا تو نہیں کہ ویسا ہو مگر ویسا ہی کر رہی ہے جیسی وہ پیشین گوئیاں ہوئی تھیں. تو امریکہ اور اس سے جڑے ممالک بھی فیول کی قلت کا شکار ہو گئے. اپنی اکانومی کو رن کرنے کے لیے انہیں فیول چاہیے, گیس چاہیے, وہ انہیں مل نہیں رہا. اب کیا ہو گیا کہ اب جو بائیڈن بات کرنا چاہتا ہے محمد بن سلمان سے تاکہ ان کے تعلقات بہتر ہوں, وہ فیول کی کمی کو پورا کیا جا سکے, یومیہ پیداوار کو بڑھایا جا سکے. مگر اب الحمدللہ اس مرتبہ محمد بن سلمان نے ایٹیچیوڈ دکھایا اور اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا. اب جب وہ فون کرنے کی کوشش کرتا رہا, محمد بن سلمان نے فون اٹینڈ نہیں کیا, تو اب امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن سفارتی زبان میں جو مرضی کہیں, ایکچولی وہ وہاں پیش ہو کر معافی مانگنے جا رہا ہے. اس کی اکانومی نہیں چل رہی, وہ ڈائریکٹ حملہ بھی نہیں اس وقت کر سکتا. کئی معاملات ایسے ہیں جن کو آپ کو دنیا کی صورتحال کو پولیٹیکلی بھی دیکھنا پڑتا ہے, اکانومیکلی بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو مقامات مقدسہ وہاں پر موجود ہیں. جب تک مسلمانوں کو بالکل فرقہ نہ کر دیا جائے, جب تک مسلمان بالکل مقامات مقدسہ کی حرمت کو بالکل پامال کرنے کو تیار نہ ہو جائیں, ڈائریکٹ وہاں پر حملہ نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی اس بات کو بخوبی جانتا ہے. تو اب اس نے سوچا کہ میں خود جاتا ہوں, وہاں جا کے برف پگھلانے کی کوشش کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں. آپ کو اس سے پہلے شاہ فیصل کا ٹائم بھی یاد ہوگا, اس وقت بھی ایک مرتبہ تیل بند کیا گیا تھا اور اس وقت بھی امریکہ اور یورپ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے. اگرچہ اس کے بعد انہوں نے اپنی پالیسیاں بدلیں اور بہت حد تک اس تیل کے اوپر ان کا انحصار کم ہو گیا, مگر وہ ختم تو نہیں ہو سکا. اور اب محمد بن سلمان کا ایٹیچیوڈ, ایروگنٹ ایٹیچیوڈ امریکہ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے, ہر مسلمان حکمران کا ایسا ہونا چاہیے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے کئی مواقع پر سعودی حکمرانوں پر میں تنقید کرتا رہا ہوں, مگر اس موقع پر انہیں اپریشیٹ نہ کرنا میرا خیال ہے یہ کم ظرفی ہوگی کہ انہوں نے بالکل صحیح کیا. اور اس کا یہ فیصلہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر باقی امت کے مسلمان بھی, مسلم حکمران مل کر امریکہ اور یورپ کے خلاف ایسا سٹینڈ لے تو کیا سے کیا ہو سکتا ہے. اگر ایک ملک, اگر سعودی عرب اپنا ایٹیٹیوڈ دکھا کے اس بات پر اسے آمادہ کر سکتا ہے کہ تم نے فون اٹینڈ نہیں کیا, خود چل کے میرے پاس آؤ, اگر سارے کے سارے ممالک مل کے ایک بلاک بنائیں, اس بلاک کا فیصلہ پوری کی پوری امت مسلمہ مانے, تو طاغوت کو کیسے جھکایا جا سکتا ہے. بالکل عادل صاحب, ایک طرف تو جو بائیڈن ہے وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں, دوسری طرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ طیب اردوان جو ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا, اور اب جو ہے محمد بن سلمان ان کا ترکی کا دورہ ہے. تو ان دونوں سوالوں کو ایک ساتھ کر کے جو ہے آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل ماجد صاحب, اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جو بائیڈن کا جو دورہ ہے یہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کی عکاسی کرتی ہے کہ امریکہ مشکل وقت آنے پر گدھے کو بھی باپ بنانے کا فن جانتا ہے اور بنا بھی لیتا ہے. یہی جو بائیڈن تھا نا جو اپنی تقاریر میں کہا کرتا تھا کہ ان پہ شکنجہ کس دوں گا, میں اسے اس صحافی کے قتل میں, جو سعودی صحافی قتل ہوا تھا ترکی میں, عدنان خشوگی, اس کے قتل میں انہیں میں کٹہرے میں لے کے آؤں گا. یہ وہی جو بائیڈن ہے نا جو ان کا فون نہیں سنا کرتا تھا, بلکہ اس کے یہ الفاظ تھے کہ اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو شاہ سلمان بات کریں جو میرے ہم منصب ہیں, میں کسی دوسرے سے بات نہیں کروں گا. مگر جہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جہاں ہم تنقید کرتے ہیں, جہاں ہم ان کے غلط کاموں پر تنبیہ کرتے ہیں, وہیں ان کے اچھے کاموں پر تعریف بھی کرنا ان کا حق بنتا ہے. محمد بن سلمان نے عظیمت کی راہ اپنائی ہے. محمد بن سلمان نے وہ راہ اپنائی ہے جس کی توقع سے ہر مسلمان کر رہا تھا, یا جس کی توقع سے سعودی عوام کر رہے تھے. اس نے نہ صرف فون نہیں سنا بلکہ امریکہ سے تعلقات سعودی عرب کے انتہا درجے کی سرد مہر کا شکار رہے. بلکہ میں نے یہ تک دیکھا کہ ان باقاعدہ جو سعودی عرب میں کامک شوز کا رواج نکلا ہے, جو کامیڈی شوز ہوتے ہیں, اس میں جو بائیڈن کی شبیہ انتہائی برے انداز میں پیش کی گئی, جو کہ میرے لیے ایک بہت حیران کن بات تھی کہ جہاں پہلے امریکی صدر کے ساتھ عزت مآب کہنا بھی فرض تھا, اور وہاں پر اب سریعام کامیڈی شوز میں اسے پیش کیا جا کے اس کا طنز و مزاح کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جو بائیڈن جھکنے پہ مجبور ہوا, گھٹنے ٹیکنے میں مجبور ہوا. اس میں نو ڈاؤٹ عالمی جو ایک بحران ہے اس کا بھی عمل دخل شامل ہے, مگر اس میں سعودی عرب کی عظیمت بھی شامل ہے. دوسری بات, بہت اہم سوال آپ کا کہ رجب طیب اردوغان نے پہلے دورہ کیا, محمد بن سلمان دورہ کر رہے ہیں, تو دونوں سوال آپس میں انٹر لنک ہیں. یہ بڑی اہم بات تھی کہ ہم نے دیکھا کہ آج سے چند عرصہ پہلے تک بھی سعودی عرب اور
ترکی کے تعلقات انتہائی سرد موری کا شکار تھے، حتیٰ کہ آپس میں ان کی بیان بازی سرکاری سطح پر بھی جاری رہتی تھی، مگر اب الحمدللہ برف پگھلی ہے۔ دونوں ہی اہم ممالک ہیں۔ سعودی عرب ایک طرف معاشی طاقت ہے، اگر ایک طرف سعودی عرب معاشی طاقت ہے اور مقامات مقدسہ وہاں میں موجود ہیں، دوسری طرف ترکی اسلامی دنیا کی بہت طاقتور فوج رکھتا ہے، انتہائی جدید فوج رکھتا ہے، انتہائی جدید ٹیکنالوجی کی حامل وہ فوج رکھتا ہے، اور دونوں اہم طاقتیں ہیں اور الحمدللہ ان میں برف پگھلی ہے۔ اپنی بات کو میں مختصر طور پر یہ کہنا چاہوں گا اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے کہ دونوں اہم ممالک ہیں، مگر ہمیں تب زیادہ خوشی ملے گی ماجد صاحب کہ اس میں سے جب خیر کا پہلو نکلے گا امت مسلمہ کے لیے، امت مسلمہ کے جو درینہ مسائل ہیں وہ حل ہوں گے تو پھر ہی ہم زیادہ خوش ہو سکیں گے، وگرنہ برف پگھلنے کی حد تک ابھی تک ہمیں اس بات کی خوشی ہے۔ خوش آئند بات ہے کہ دونوں ممالک میں جہاں دشمنی تھی، جہاں سر جنگ کا شکار تھے، اور جو ایک عداوت چلی آ رہی تھی ورلڈ وار 1 کے زمانے سے ترکوں اور عربوں میں، اس میں کمی آئی ہے، بہت اہم پیش رفت ہے، مگر جب تک اس میں سے امت کے لیے خیر کا پہلو نہیں نکلے گا اسے ہم ایک بہت بڑی پیش رفت نہیں کہہ سکتے۔ ڈاکٹر صاحب میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، جیسا کہ عدیل صاحب نے کہا، سعودی عرب اور ترکی عالم اسلام کے انتہائی اہم ممالک ہیں۔ سعودی عرب نہ صرف یہ کہ مالیاتی لحاظ سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے عالم اسلام میں، وہاں پہ مقامات مقدسہ موجود ہیں۔ اس وقت پوری دنیا جس طرح فرقہ پرستی میں مسلم دنیا بٹی ہوئی ہے، جغرافیائی حدود میں بٹی ہوئی ہے، ابھی بھی امام کعبہ اور امام مسجد نبوی، ان کی حرمت، ان کا تقدس، ان کا وقار ہر مسلک کا آدمی مانتا ہے، ما سوا اکا دکا ایسے مسالک کے جنہیں باقی لوگ دائرہ اسلام سے ویسے ہی خارج سمجھتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں مگر لوگ انہیں نہیں مانتے۔ آج بھی اگر امام کعبہ یا مسجد نبوی کے منبر سے آواز آئے حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، میں آپ کو اس بات کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس گئی گزری حالت میں بھی گھروں میں عورتیں اپنے بچوں کو چھریاں چاقو دے کے بھیج دیں گی۔ امام کعبہ نے کہا ہے حی علی الجہاد، امام مسجد نبوی نے کہا ہے حرمت رسول کے لیے نکلو، یہ لو پکڑو جو تمہارے پاس ہے، بے شک یہ ہاکی فٹ بال کا وہ کیا کرکٹ کا بلہ لے کے نکل جاؤ مگر نکلو۔ اس وقت بھی امام کعبہ اور امام مسجد نبوی کی اتنی تکریم موجود ہے۔ تو سعودی عرب کا مذہبی اور روحانی ایک تو ان کا جو پریسٹیج ہے ان کی، دوسرا ان کی مالیاتی پوزیشن جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے عالم اسلام میں، دوسرے ترکی فوجی لحاظ سے بہت اہم ملک ہے۔ ترکی نے جو خلافت 6 صدیوں سے بھی زائد سنبھالے رکھی اور جو شان و شوکت ان کے دور میں مسلمانوں نے دیکھا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو ان دونوں ممالک کا ایک دوسرے کے قریب آنا بہت پازیٹیو سائن ہے، مگر اس میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ اضافہ یہ ہونا چاہیے کہ ترکی نو ڈاؤٹ اپنی خلافت کی وجہ سے اور اپنے ڈرونز کی وجہ سے، اپنے ٹینکس کی وجہ سے بہت زبردست ملک ہے۔ سعودی عرب کی ہم نے بات کر لی، اسلامی دنیا کی واحد اٹامک پاور پاکستان ہے، پوری دنیا کی سب سے منظم فوج پاکستان کے پاس ہے، پوری اسلامی دنیا کی سب سے آرگنائزڈ انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان کے پاس ہے۔ پاکستان کا دشمن بھی یہی چیخ چیخ کے مرتا ہے، پاکستان مخالف سیاستدان بھی یہی چیخ چیخ کے مرتے ہیں کہ ایجنسیاں آ گئی ہیں، ان کا اتنا کنٹرول ہے۔ آپ پاکستان کو اس سرکل سے نکال کر سروائیو نہیں کر سکتے، نہ ترکی نہ سعودی عرب۔ چوتھی طرف پوری دنیا میں، ابھی میں بات کروں عالم اسلام کی، کہ عالم اسلام میں سب سے طاقتور مالی حیثیت میں نے کہا سعودی عرب، فوج کے حساب سے پاکستان، دفاعی لحاظ سے ترکی، پوری دنیا۔ اب یہ تھے عالم اسلام کی بات، اب پوری دنیا کی بات۔ پوری دنیا میں افغانوں سے زیادہ گوریلا جنگ کا ماہر کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی 80s کی دہائی، 90s کی دہائی، پھر 40-50 سال سے مور دین 4 ڈیکیڈز ان کی 3 نسلیں مسلسل حالت جنگ میں ہیں۔ ان کا بچہ ماں کے پیٹ میں گولیوں کی آوازیں سنتا ہے۔ ہم نے کئی ایسے بزرگوں کے بارے میں سنا کہ جب وہ پیدا ابھی نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، تو ان کی والدہ تلاوت قرآن کیا کرتی تھی۔ اس تلاوت قرآن سے ان کی سیرت بدلی، ان کی طبیعت بدلی، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، یہ بڑا والدہ کا کمال تھا۔ تو جو افغانوں کے بچے ہیں، انہوں نے ماں کے پیٹ میں طیاروں کی گھن گھن سنی ہے، گولیوں کی جنکار سنی ہے، انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں نا۔ تو گوریلا جنگ اس وقت پوری دنیا میں ان سے بہتر کوئی لڑنا نہیں جانتا۔ 4 نسلوں کا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس۔ بالکل۔ 5ویں نمبر پر ملائیشیا۔ اکانومیکل گروتھ اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں اس وقت ملائیشیا کا پاسپورٹ نمبر جو 4 یا 5 پاسپورٹ پاورفل ترین ہے، ان میں سے ملائیشیا کا پاسپورٹ نمبر 5 میں سے ایک آتا ہے۔ امریکہ کا پاسپورٹ اس کے بعد آتا ہے۔ ملائیشیا کا پاسپورٹ اس کی معیشت کی گروتھ کی وجہ سے، انہوں نے وہ جی ڈی پی کو اچیو کر کے دکھائی مہاتیر کے دور میں، وہ پوری دنیا کے لیے ریمارکیبل تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 57 اسلامی ممالک بہت ضروری ہیں، سب بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، لیکن اگر یہ 5 ممالک پاکستان، افغانستان، ملائیشیا یہاں سے، اور ترکی اور
سعودی اور وہاں سے اگر یہ 5 ممالک مل کے ایک بلاک بنا لیں تو یقین مانیے نہ تو UN کچھ کر سکتی ہے، نہ FATF کچھ کر سکتی ہے، نہ IMF، نہ ورلڈ بینک. یہ سب آپ کے در پر حاضری دیں گے، یہ سب باہر کھڑے ہو کے انتظار کریں گے کہ آپ کب انہیں وقت دیتے ہیں. مگر اس کے لیے ہمارا ایک کا ضروری ہے، اور اس وقت کم از کم رائٹ ناؤ سعودی عرب کا اور ترکی کا ہاتھ ملانا بہت پازیٹو سائن ہے. ڈاکٹر صاحب ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بات آپ نے کی ہے یہ سچ ہو، اور یہ تمام جو مسلم ممالک ہیں یکجا ہو کر جو ہے نا پوری دنیا میں ابھریں. میں یہاں بات کروں گا کشمیر کی. عادل صاحب کے کشمیر کی خصوصی اہمیت جو ہے نا ختم ہونے کے بعد مودی نے دورہ کیا وہاں پہ، تو ہماری عوام کو یہ بتائیے کہ وہاں پہ جو مودی کا دورہ ہے اس دوران، اس سے پہلے اور اب اس کے بعد کشمیریوں پہ ظلم و ستم کے جو کیا صورتحال ہوگی؟ اس کا دورہ مودی کا ایسا ہی ہے جیسے کوئی قاتل مقتل گاہ سجانے کے بعد اب سروں کے میناروں کا نظارہ کرنے جائے، جو لاشوں کا یا خون کے دریاؤں کا معائنہ کرنے جائے. تو اس کا دورہ کا مقصد وہی ہے. 2019 میں جو کشمیریوں کا آخری سہارا تھا آرٹیکل 370 اور 35A جو کہ انڈین کانسٹیٹیوشن جب بن رہا تھا اس میں اسے شامل کیا گیا تھا، اور اب اس وقت سے لے کر اب تک کسی بھی حکومت کی ہم نے دیکھا کشمیر میں مسلح جدوجہد ہوئی، شورشیں ہوئیں، بے شمار خانہ جنگی کیفیت آئی، کشمیری پنڈتس کا انخلا ہوا، مگر کسی بھی حکمران کی جرت نہیں تھی کہ ان آرٹیکلز کو بھارتی آئین سے نکال سکے. مودی نے وہ نہ صرف جرت کی بلکہ کشمیری مزاحمت کی کمر توڑنے کے لیے اپنے جو مشیر ہے اجیت ڈول اسے کہہ کر ایک باقاعدہ مخبروں کا جال بچھایا. جو ان کی مذہبی قیادت تھی وہ خریدی گئی، جو ان کی سیاسی قیادت تھی وہ خریدی گئی، جو ان کی ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی، جو جہادی تنظیمیں تھیں کشمیریوں کی مقامی سطح پر جو جدوجہد کر رہی تھیں، ان میں مخبر داخل کیے گئے اور ان کی بدقسمتی سے کمر توڑی گئی یا انہیں کسی حد تک نقصان پہنچایا گیا کہ اب ہم اس طرح کی مزاحمت کشمیر میں نہیں دیکھتے. گو کہ ابھی بھی سینوں میں توحید کی شمع روشن ہے، گو کہ ابھی بھی آزادی کے نعرے گونجتے ہیں، گو کہ ابھی بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجتے ہیں، مگر ان پر اتنی سختیاں کر دی گئی ہیں. جیسے میں مثال دینا چاہوں گا آپ کو جنازوں کی. پہلے جو بھی کوئی کشمیری شہید ہوتا تھا مسلح جھڑپ میں خاص کر، اس کے جنازے میں ہزاروں افراد شرکت کیا کرتے تھے. اس کے جسد خاکی کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا تھا. اس کے جنازے میں اسے گن سلوٹ پیش کی جاتی تھی. اس کے جنازے میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے تھے. مگر اب بھارتی حکومت پچھلے 3 سال سے جو شہدا ہوتے ہیں کشمیر کے، ان کو کسی نامعلوم مقام پر دفن کر دیتی ہے. ان کے جسد خاکی تک سے ڈرتے ہیں، ان کے جسد خاکی تک کشمیریوں کو دینے کے لیے تیار نہیں. تو ایسے میں اس حکومت سے کشمیری کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ مودی نے دورہ کیا، وہ آیا، انتہائی سخت سیکیورٹی حصار میں وہ آیا، اس کے باوجود سے چند فرلانگ کے فاصلے پر دھماکہ ہوا، اس کے باوجود کشمیریوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کیا، اس کے باوجود کشمیریوں نے اس عزم کا ادا کیا کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی. تو بھارتی فوج دنیا کی تیسری یا چوتھی بڑی فوج صحیح، بھارت کے پاس چاہے جتنے مرضی آئٹم بم صحیح، بھارت چاہے ظلم و جبر کی حدیں پار کر دے، بھارت نے چاہے 75 سال میں کشمیریوں پر کی نسل کشی کرنے میں کوئی حد اس نے نہیں چھوڑی. 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں کشمیری جو ہیں لاپتہ ہیں، ہزاروں ہماری عزت ماں بیٹیوں کا بھارتی فوج نے ریپ کیا ہے. مگر اس کے باوجود کشمیریوں کے آہنی عزم کو کوئی شکست نہیں دے سکا، اور انشاءاللہ العزیز شکست دے بھی نہیں سکے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بھارت کی بات کرتے ہوئے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی جو ہے نا ریسنٹلی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احتجاج جاری تھے، تو دیکھنے میں آیا کہ انڈیا میں جو ہے نا نئی فوجی بھرتی جو ہے نا اس کے اگینسٹ کیا ہوا کہ قوانین پر جو ہے نا ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی جو گستاخی رسول کی بات ہے اس میں تو ایک گڈ نیوز ہے، میرے لیے گڈ نیوز ہے، باقیوں کو پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو، کہ بھارتی جنتا پارٹی کی ترجمان گستاخانہ بیان دینے والی ملعونہ نپور شرما گزشتہ کئی روز سے لاپتہ ہے. اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پہ ہے. اب دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. کچھ کے نزدیک تو پازیٹیو سوچ یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی میں ہے، میرے نزدیک پازیٹیو سوچ یہ ہے کہ کسی حرارت ایمانی رکھنے والوں نے اسے جہنم واصل کر دیا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہیں تو پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے آئسولیشن میں چلے گی، اس سے اپنی زندگی آسائشات کو چھوڑنا پڑا. وہ اتھارٹی، وہ پبلک فگر ہونا، وہ فیم ہونا، وہ فیملی لائف کو انجوائے کرنا، اس نے اس بیان کی قیمت اس صورت میں چکانا شروع کر دی. اور پولیس تمام تر کوششوں کے باوجود تاحال اس کا سراغ لگانے میں ناکام رہی ہے. اس کے بیان کی پوری انڈیا میں مذمت کی گئی تھی، پوری دنیا میں مذمت کی گئی، پوری دنیا سے سفارتی دباؤ ڈالا گیا، کچھ جگہ سے بائیکاٹ کیا گیا، نتیجتاً انڈیا کو بھی خاک چاٹنا پڑی، اس کے اوپر مقدمات بھی درج کرنے پڑے. اب وہ مفرور ہو گئی ہے یا جہنم حاصل ہو گئی ہے، مگر دونوں صورتوں میں یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اس کے بعد جو ہنگامے ہو رہے ہیں، اس ہنگاموں کی آڑ میں
انڈین گورنمنٹ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم بھی کری جا رہی ہے. مسلمان ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں, ان کی املاک کو مسمار کیا جا رہا ہے. اب اس وقت جو ہنگامہ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ جو ان کا اگنی پتھ کا نیا نظام ہے اس کے بارے میں, اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک تو رائے پہلے سے موجود تھی, ایک میرے ساتھ کل پرسوں کے عدیل صاحب ڈسکس کر رہے تھے, وہ بھی بڑی مزے کی رائے تھی. تو دونوں کو کنکلوڈ کریں گے, اس میں مکمل پروگرام علیحدہ سے بھی کرنا چاہیے. ایک رائے تو یہ ہے کہ انڈین فوجی انڈین آرمی میں اپنے ملک کے لیے, اپنی دھرتی کے لیے یا اپنے مذہب کے لیے لڑنے کے لیے نہیں جاتا, وہ بھوک کا شکار اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جاتے ہیں. پاکستان آرمی اوور آل اگر آپ دیکھیں, میں وہ ٹاپ کے چند کرپٹ لوگوں کی بات نہیں کروں گا, میں اوور آل آرمی کے کنسپٹ بات کروں گا. یہ جذبہ جہاد سے لبریز ہوتی ہے, یہ مادر وطن کی خاطر جان دینے کا جذبہ رکھتی ہے. ان کے سب سے بڑے نشانات ہی نشان حیدر کرار سے منسوب کیے گئے وجوہات ہیں نا اس میں ساری کی ساری. ان میں آپ دیکھیں, آپ کے سامنے ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی کہ انڈین فوجی کہہ رہے میں نے نہیں کہنا, کیوں, دال پتلی دیتے ہیں. آپ یاد ہوگی وہ ویڈیو چل رہی تھی. اس کے بعد آپ ان کی فلمیں دیکھیں, وہ بھاگ ملکہ بھاگ اور ایک دو ایسی فلمیں تھیں جس میں انہوں نے بتایا کہ لوگ فوج میں بھرتی اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنی بھوک مٹا سکیں. تو جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے جاتا ہے, کہ روٹی کھانے کے لیے جاتا ہے, وہ لڑنے کے لیے نہیں جاتا, وہ کل کو نہیں لڑ سکے گا. ایک اس کا پہلو تو یہ ہے کہ ان کی اپنی ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ 80% فوجی لڑنے کے لیے نہیں جاتے. ایک ریسرچر غالباً اسٹیورٹ اس کا نام تھا, اس نے ایک تجزیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت میں موجود ہندو ہیجڑوں کے برابر ہیں, وہ لڑنے کا جذبہ نہیں رکھتے. تو اب وہ 80% ہندو جو ہیجڑے ہیں وہ فوج میں بھی تو ہیجڑے ہی ہیں نا, تو ان کی جتنی بھی فوج ہے اس کی 80% تو ہیجڑوں پر مشتمل ہے. تو انہیں وہ بار بار جو روٹیٹ کرنا پڑے گا, 4-5 سال کے بعد نئی بھرتی انہیں نکال دیا جائے, وہ ہیجڑوں کو نکالنا اور کسی طریقے سے مرد لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو جس کی طرف مجھے عدیل عزیز صاحب نے نشاندہی کی تھی, وہ بھی بڑا مزے کا پہلو تھا, اس پہ میں انشاءاللہ پورا پروگرام کروں گا, کام ہو رہا ہے. اس کے مطابق انڈین اس قانون کی آڑ میں ہر آدمی کو فوجی تربیت دینے جا رہا ہے کہ ہر 4 یا 5 سال کے بعد پچھلے بندے نکلیں گے, نئے آئیں گے, انہیں فوجی تربیت ملے گی. اس سے پہلے ہی RSS کے گنڈے مان نہیں ہیں, ڈنڈا بردار فوج تیار ہو رہی ہے, تلواروں والی فوج تیار ہو رہی ہے, اب باقاعدہ ملٹری ٹریننگ انہیں مل جایا کرے گی اس معنی. تو یہ دونوں پہلو ہیں, لیکن دونوں پہلوؤں کا ملا بھی لیا جائے تو بھی یہ انڈین اکانومی کے اوپر بھی ایک بوجھ بنے گا. لوگوں کو جنہیں 4 سال کے بعد نکالا جائے گا, انہیں روٹی کھانے کو یہ نہیں ملے گی جس کے لیے وہ جانا چاہ رہے تھے وہاں پہ. ان کے دل میں حکومت کے خلاف, آرمی کے خلاف, اپنے لوگوں کے خلاف نفرت بڑھے گی, انتہاً لوٹ مار کریں گے, اور پھر RSS کا ایجنڈا جسے انڈیا لے کے چل رہا ہے وہ انڈیا کے اوپر فائر بیک کرے گا اور انڈیا کو ناک کو چنے چبانے پڑیں گے. عدیل صاحب, ڈاکٹر صاحب نے تو بڑے تفصیل سے جو ہے نا بیان کیا اس کے متعلق, آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو گستاخی رسول ہوئی ہے اور جو نئی جو فوج ہے اس کے قوانین پر جو ہنگامے پھوٹ پڑے, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس سوال میں الحمدللہ خیر کے کئی پہلو نکلتے ہیں. پہلی بات ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کی کہ نوپور شرما غائب ہے. غالب امکان یہی ہے, ہم دعا بھی یہ کرتے ہیں کہ کسی نوجوان کے ہاتھوں قتل ہو چکی ہو, اس کا سر قلم کر دیا گیا ہو, اور جہنم کی آگ میں وہ جل رہی ہو. مگر بالفرض اگر ایسا نہیں بھی ہوا, جو کہ ناممکن نہیں ہے, ہم نے دیکھا کہ گستاخوں پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے, تو وہ کسی خفیہ خانے میں, کسی خفیہ تہہ خانے میں چھپی ہوئی ہے. اس سے اپنے شہر میں, اپنی حکومت میں, اپنے ملک میں جگہ نہیں مل رہی. پولیس اس کی تلاش میں ہے. پورے ہندوستان میں اس پہ کئی ایک مقدمات درج ہو چکے ہیں. آرمی پریشر کے آگے بھارتی حکومت پہلے ہی گھٹنے ٹیک چکی ہے. تو اب ان سب سے بچنے کے لیے وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکی ہے. اگر بالفرض وہ قتل نہیں بھی ہوئی, اگر اسے کسی نے قتل نہیں بھی کیا, تو وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکی ہے. ہم نے دیکھا کہ جو بھی گستاخی کرتا ہے اس پر یہ زمین تنگ کر دی جاتی ہے. ملعون سلمان رشدی کی ہم نے مثال دیکھی, ملعونہ تسلیمہ نسرین کی ہم نے مثال دیکھی کہ یہ کہاں رہتے ہیں کسی کو معلوم نہیں, یہ کب گھروں سے نکلتے ہیں کسی کو معلوم نہیں, یہ کس ملک میں رہتے ہیں کسی کو معلوم نہیں. تو جو بھی گستاخی کرتا ہے اس کا انجام جو ہے اسے اس دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے, اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا. دوسری بات, انڈیا میں جو ایک نئی فوجی مہم شروع ہوئی ہے بھرتی کی, اگنی پتھ کا جو قانون ہے, اس میں الحمدللہ خیر کے بہت سے پہلو ہیں. پہلا خیر کا پہلو یہ ہے کہ پورے انڈیا میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں. وہی ہندو نوجوان جو کل تک مسلم املاک کو آگ لگاتے تھے, جو مسلمانوں کی موب لنچنگ کیا کرتے تھے, جو مساجد پر بھگوا جھنڈے لہرایا کرتے تھے, اب وہ سرکاری املاک کو آگ لگا رہے ہیں. اب وہ BJP کے دفاتر کو آگ لگا رہے ہیں. اب وہ یوگی آدتیہ ناتھ کے بلٹوزرز کو جلا رہے ہیں. بلکہ آج ہی میں خبر سن رہا تھا کہ اتر پردیش میں BJP کے رہنما کو مشتعل ہجوم نے گولی مار دی ہے, جسے شدید و زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. تو اللہ پاک موسم الاسباب ہے. اللہ پاک ہمیشہ سے مظلوموں کی مدد کرتا ہے. جب ان کا کوئی آسرا نہیں بچتا تو اللہ کی ذات کا آسرا ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے سبب بنایا. کل تک جو مظالم یہ مسلمانوں پہ کر رہے تھے, آج انہی کا نوجوان, انہی کے ہم مذہب نوجوان بھارتی
آج انہی کے جو نوجوان ہیں وہ بھارتی املاک کو آگ لگا رہے ہیں. صرف صوبہ بہار میں 700 ارب روپے کی جو ریلوے ہے کہ ریلوے کی پراپرٹی کا نظر آتش کر دیا گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہریانہ میں، تلنگانہ میں، اتر پردیش میں، بہار میں، بنگال میں، پورے ہند میں اس وقت فسادات ہو رہے ہیں. تو ہزاروں ارب روپے کی املاک جل چکی ہیں الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا عدیل صاحب، اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس پروگرام کے لیے. ناظرین، اس پروگرام کا جو مکمل تھا ہمارا، اس کا لاسٹ میں نچوڑ یہی ہے کہ ہم لوگ جب تک ایک نہیں ہو جاتے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی بات کی تھی، کچھ ممالک کا ذکر بھی کیا، مسلم ممالک کا، اگر یہ سب ایک ساتھ ہو جائیں تو ہم ایک بہت ہی طاقتور بلاک بنا سکتے ہیں. اس طرح سے اگر تمام جو 57 ملک ہیں جو مسلمان، وہ اگر ایک ساتھ ہو جائیں گے تو ہم پوری دنیا پہ بڑی تیزی سے جو ہے ابھر سکتے ہیں. ہم اس پروگرام سے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.